منبر نور پر رونق افروز واعظ علوم فصاحت و بلاغت مصلح قوم و ملت خطیب اہل سنت پیر طریقت رہبر راہ شریعت اولاد رسول اولاد غوث اعظم حضرت علامہ مولانا سید عرفان رسول صاحب قبلہ وہی نقیب ہندوستان حضرت علامہ مولانا توصیف نورانی صاحب قبلہ شاعر اہل سنت جناب کلیم رضا صاحب قبلہ شاعر اہل سنت حضرت علامہ مولانا کلیم رضا صاحب قبلہ اور منبر رسول پر بیٹھے ہوئے تمام تر علماء اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ محبتوں سے درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا و مرجانا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سر شام سے لے کر اب تک بہت اچھا پروگرام چل رہا ہے۔ ایک شاعر نے کہا تھا، کسی کا فون آ رہا ہے تو ریسیو کر لیں یا بند کر لیں، اسی وجہ سے یہ کیش کرتا ہے۔ پروگرام بہت اچھا ہے، نقیب بہت اچھا، خطیب بہت اچھا، اور ساتھ ہی ساتھ سامعین بھی بہت اچھے ہیں۔ ایک شاعر نے کہا تھا، غوث اعظم جب بھی ہم تمہارا نام لیتے ہیں ذرا محبتوں سے اپنے ہونے کا اظہار کریں۔ جتنے لوگ یہاں موجود ہیں محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ غوث اعظم جب بھی ہم تمہارا نام لیتے ہیں فرشتے آ کے گرتے بازوؤں کو تھام لیتے ہیں، اور جب مصرعِ ثانی سنیں گے تو آپ سبحان اللہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ غوث اعظم جب بھی ہم تمہارا نام لیتے ہیں، یہ تمام تر کمیٹی کے ممبران کی محنتیں ہیں کہ اتنا اچھا پروگرام، اتنا اچھا پنڈال اور یہ روشنی کا انتظام، یہ علماء کرام کو آپ نے دعوت دی، ماشاءاللہ وہ سب حاضر ہوئے۔ شاعر نے کہا کہ غوث اعظم جب بھی ہم تمہارا نام لیتے ہیں فرشتے آ کے گرتے بازوؤں کو تھام لیتے ہیں، امیر شہر بھی اس کا ادب سے نام لیتا ہے، تمہارے در کی جو خیرات صبح و شام لیتے ہیں۔ امیر شہر بھی اس کا ادب سے نام لیتا ہے، تمہارے در کی جو خیرات صبح و شام لیتے ہیں۔ آپ منبر رسول پر نورانی چہروں کی زیارت کر رہے ہیں، وہیں آپ حضرات کے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں اولاد رسول، اولاد غوث اعظم، پیر طریقت رہبر راہ شریعت۔ اگر ان کے خاندان کی میں اپنے خاندان کی بات کروں تو ایک شاعر نے کہا تھا کہ رسول پاک کے پیاروں سے بھیک مانگتے ہیں، یہ بے سہاروں سے بھیک مانگتے ہیں، انہی کو ملتا ہے اللہ کے خزانے سے جو سیدہ کے دلاروں سے بھیک مانگتے ہیں، انہی کو ملتا ہے اللہ کے خزانوں سے جو سیدہ کے دلاروں سے بھیک مانگتے ہیں۔ جب یہ بات آگے بڑھی بھیک مانگتے ہیں تو شاعر نے آگے بڑھ کر کہا، جو سیدہ کے دلاروں سے بھیک مانگتے ہیں، جنہیں تبسم اصغر نے کر دیا مردہ، وہی تو ہے جو اشاروں میں بھیک مانگتے ہیں۔ وصف علی کو جو چھوڑا تو یہ ہوا نقصان، وصف علی کو جو چھوڑا تو یہ ہوا نقصان، کہ گلی گلی میں ہزاروں سے آپ اولاد رسول کی زیارت کرتے رہیں۔ میں مطلع پیش کر رہا ہوں، صرف 3 شعر محبتوں سے سن لیں، پیشگی کہہ دیں سبحان اللہ۔ میں پوچھے تصور میں ان کے دیوانے کو کیا کیا یاد آیا، ہاتھوں کو اٹھا کر کہیں سبحان اللہ۔ میں پوچھے تصور میں ان کے دیوانے کو کیا کیا یاد آیا، میں پوچھے تصور میں ان کے دیوانے کو کیا کیا یاد آیا، میں پوچھے تصور میں ان کے دیوانے کو کیا کیا یاد آیا، سویا تھا خیال کعبہ میں جاگا تو مدینہ یاد آیا، سویا تھا خیال کعبہ میں جاگا تو مدینہ یاد آیا۔ اور یہ شعر میں کمیٹی والوں کی نظر کر رہا ہوں جو اپنے ماں باپ سے محبت کرتے ہیں، شعر کو سن کر ان کی طبیعت خوش ہو جائے گی۔ محبت سے کہہ دیں یا رسول اللہ۔ ماں باپ ہمارے
کا چہرہ یاد آیا جب روٹ گئی رب کی رحمت ماں باپ کا چہرہ یاد آیا. اور ایک شعر سید صاحب کے حوالے سے میں آپ تک پہنچا رہا ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں نقیب اجلاس نے اتنے اچھے اچھے شعر کہے. اگر ان شعروں کو کسی بھی پروگرام میں کہہ دیا جائے تو سمجھ لیں کمیٹی کے کنوینر اکٹھا ہو کر کہتے ہیں کہ ہماری محنت وصول ہو گئی ہے. آپ نے اپنے قیمتی شعر سن رہے ہیں, محبتوں سے کہنے سبحان اللہ. تتلی کو جو دیکھا پھولوں پر اللہ کی قدرت یاد آئی. تتلی کو جو دیکھا پھولوں پر اللہ کی قدرت یاد آئی. پھولوں کو مہکتا دیکھا تو آقا کا پسینہ یاد آیا. پھولوں کو مہکتا دیکھا تو آقا کا پسینہ یاد آیا. اور تاریخ کی روشنی میں آخری شعر سنیں, محبتوں سے جی لگا کر کہہ دیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. سپیرا کے آگے تیرا تھا دین سپیرا کے آگے مغلوب ہزاروں تلاش کرے تھا دین سپیرا کے آگے مغلوب ہزاروں تلاش کرے. اسلام کی طاقت یاد آئی جب بدر کا نقشہ یاد آیا. مت پوچھے تصور میں